کہ جوانی کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، یعنی خاص طور پر پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اے خواتین اسلام، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں اور اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ذرا توجہ کرو۔ اللہ قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، جوانی کیسے گزاری، جوانی کی راتیں کیسے گزاری، جوانی کے دن کیسے گزارے، جوانی کو کس کام میں گزارا۔ اب ذرا تصور کریں، قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو اب ذرا تصور کریں، جب اللہ خود پوچھے گا، جب اللہ خود سوال فرمائے گا کہ تم نے جوانی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے صبح و شام کو کہاں گزارا، مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر! آج کی یہ رنگ ریلیاں، آج کے یہ قہقہے، آج کی یہ موج مستیاں، آج یہ حرام کام، آج یہ جرائم کے اندر زندگی گزارنے والوں، ذرا تصور تو کرو، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں، دین کو کھیل کود سمجھنے والوں، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، اے جلسے میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والوں، کہ ذرا کبھی سوچا اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا، بتاؤ ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ذرا تصور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہوگی، اللہ اکبر! اس وقت اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کہاں گزارا، تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے ہے اللہ ہم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندے گندے گانے سنتے تھے اور گانوں کو سن کر کے ہم نے اپنی جوانی کو گزارا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، محشر کا تصور کرو، میدان محشر کا تصور کرو، پھر سوچو تو صحیح، کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکو گے اللہ کو کہ مولا ہم نے تو اپنی راتوں کو گندی فلمیں دیکھ کر کے گزارا کرتے تھے؟ بتاؤ ذرا کیا اللہ کو کہہ سکو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے؟ اگر جمعہ کے دن تمہیں مسجد کے امام صاحب منبر پر بیٹھ کر کے پورے محلے کے سامنے کہیں کہ بتا ہفتہ بھر تو نے کہاں گزارا، تو بولو محلے والوں کے سامنے اپنے ہفتے بھر کا حساب دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر! اب مجھے بتاؤ، جب اپنے محلے کی مسجد کے اندر، اپنے محلے کی مسجد کے اندر سب لوگ سکون سے سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ ای کو کم کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے، اس لیے کہ بیان کے لیے ایکو کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سن رہے ہیں ان کو تو سنائی دے رہا ہے، جو چلت فلت کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی سنا ہی نہیں سکتا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اگر انتظامیہ بھی بیٹھے نا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، انتظامیہ کے لیے جلسہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ جتنی ضرورت آپ کو ہے حدیث سننے کی اتنی مجھے بھی ہے، جتنی مجھے اتنی ان لوگوں کو بھی ہے، اور جتنی ان لوگوں کو اتنی انتظامیہ کو بھی ہے، سب کو ہے، سب بیٹھ کے سنو، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے تو سب کا بیڑا پار ہے، بیٹھ جاؤ سب۔ حضور علیہ السلام کی محفل ہے، حضور علیہ السلام کو چھوڑ دو، ان پہ چھوڑ دو۔ دیکھو انتظامیہ کتنی محنت کرتی ہے، کئی مہینے محنت کرتے ہیں آپ لوگ، تب کہیں جا کر ایسی محفل سجتی ہے، لیکن چونکہ آج کل ہندوستان میں ہمارے ہاں جلسے فیشن ہو گئے ہیں، رسم ہو گیا ہے، سال میں 1-2 جلسے کرو بس کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جلسے تجارت نہیں ہے، یہ جلسے عبادت ہے، اس میں کوئی ایک بندہ بھی اگر سنور گیا تو میرا بھی بیڑا پار ہے، آپ کا بھی بیڑا پار ہے، اس لیے خدا کے لیے ان جلسوں کو رسمیں نہ بناؤ، ان جلسوں کو تفریح کا سبب نہ بناؤ، تھوڑی دیر مجھے جتنا ٹائم دیا آپ نے اتنی دیر تھوڑے سکون سے سن لو، مائک بہت اچھا ہے لیکن شاید مائک والے بھیا کو آپریٹ کرنا نہیں آ رہا ہے اس کو، وہ پھر ایکو شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ سب جو ہے نا یہ ایکو وغیرہ یہ نعت خواں لوگوں کو سریلی آواز کے لیے ضرورت ہے، مقرر کے لیے تقریر کے لیے ایکو کی ضرورت
کیجئے، بس میری آواز پہنچ جائے ان لوگوں تک، میرا آنا کامیاب ہے۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تھوڑی دیر سن لیں، بہت وقت مجھے نہیں دیا گیا ہے، لیکن مختصر سے وقت میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو بیچ میں اس طرح سے آپ لوگ کرتے ہو تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں روحانی تقریر، حقانی تقریر، عرفانی تقریر میں نے کبھی نہیں پڑھا، اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ آپ لوگوں کا جیسا مائنڈ ہوتا ہے، جیسا ماحول بناتے ہو، اسی کے مطابق اللہ جو کہلوا لیتا ہے اپنی توفیق سے میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ تو آپ جب کچھ گڑبڑ کرتے ہو تو مضمون میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لو۔ درود شریف پڑھنے، دیکھیے آپ کتنا شور کرتے ہو، اور جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی، حالانکہ جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو سنیوں کا پورا مجمع گونج جانا چاہیے۔ درود و سلامی تو ہماری پہچان ہے، ذرا درود بلند آواز سے یہاں سے وہاں تک سب پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پھر عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی و آلی ابد الدہور وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ مسجد کا امام منبر پہ بیٹھ کے جمعہ کے دن اگر ہم سے کہے کہ ایک ہفتے میں تم نے کیا کیا کیا، امین القادری بتاؤ تم نے ایک ہفتے میں کیا کیا، تو بولو اپنے محلے والوں کے سامنے کیا میں اپنے ایک ہفتے کے اعمال کا جواب دے سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے جواب دے دیا تو کیا میں عزت کے ساتھ محلے میں رہ سکتا ہوں؟ اپنے کرتوت تو یہ، اپنے اعمال تو یہ ہے، لیکن وہ جو میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے، وہ میدان محشر کوئی مسجد نہیں ہے، اور وہاں محلے کے لوگ نہیں ہیں، وہاں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب خود لے گا، اور جو پوچھے گا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں جو خاص عنوان ہے، اللہ جوانی کے بارے میں ہم سے سوال فرمائے گا، تم نے جوانی کہاں گزاری؟ تھوڑا تصور کرو، اللہ کے قرآن پر اگر ایمان لائے ہو تو کیا اللہ کو یہ جواب دو گے کہ رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے تھے، رات پر گانے اور غزلیں سنتے تھے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے تھے، یہاں تک کہ کچھ بدبخت ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے، اس کو فیشن بنایا، اللہ اکبر، اور پھر زنا کے اڈے پر تک پہنچ گئے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب کوئی مرد یا کوئی عورت زنا کرتے ہیں اور زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کرتا اتار دیتا ہے، ویسے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یعنی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس کے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر ذرا سنجیدگی کے ساتھ محسوس کرو، سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، زنا کرنے والوں کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ زنا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور زمین پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اور زمین لرز لرز کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں 2 حصوں میں چر جاؤں اور ان زنا کرنے والوں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچے تو صحیح، فلمیں دیکھ کر
फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, नावलें पढ़कर और दुनिया के दूसरे इंसानों की जिंदगी से मुतासिर होकर आज हमारी कौम का जवान कहां जा रहा है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ने जवानी गुनाह करने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने जवानी गाने सुनने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने जवानी अय्याशी के लिए नहीं दी। आप क्या समझते हो? अल्लाह ने जवानी नशा करने के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने जवानी जुआ खेलने के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने जवानी वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। अल्लाह के बंदो सुन लो, ये जवानी 16 साल से शुरू होती है और 40-50 साल पर खत्म हो जाती है। जवानी जाने के लिए आती है, जवानी किसी की हमेशा रहने वाली नहीं है। मगर सुन लो, जिन्होंने जवानी में गुनाह किया होगा, जिन्होंने जवानी में अय्याशियां की होगी, जिन्होंने जवानी में जराइम किए होंगे, अल्लाह उन पर इतना जलील बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो चादर में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। आज जवान हो, तुम्हें जवानी की अहमियत नहीं पता। जब ये जवानी चली जाएगी, खूबसूरत काले बालों के बाद सफेद बाल हो जाएंगे, आंखों की बिनाई कमजोर हो जाएगी, ये ताकतवर जोड़ जब कमजोर हो जाएंगे, कभी घुटने का दर्द करवट नहीं लेने देगा, कभी कमर का दर्द नर्म गद्दों पर सोने नहीं देगा। उस वक्त जवानी में किए हुए जराइम की जब कुदरत तुम्हें सजा देगी, अल्लाह अकबर, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रोगे, अपनी जवानी को याद करोगे। बल्कि यहां तक फरमाया गया, जो जवानी में पाप करते हैं, अल्लाह के गजब को चैलेंज करते हैं, अल्लाह के गजब को दावत देते हैं, अल्लाह उन पर इतना बदतरीन बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो मौत मांगते हैं तो उनको मौत भी नहीं आती, अल्लाह उनको रुस्वा कर देता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, खुदा के लिए इसकी कद्र कर लो, इसकी अहमियत जान लो। ये जवानी पाप के लिए नहीं, फैशन के लिए नहीं, खेल कूद के लिए नहीं, जुओं के अड्डों के लिए नहीं, गाने म्यूजिक के लिए नहीं, डीजों के लिए नहीं, आवारगी के लिए नहीं। अल्लाह को जवान पसंद है, जवान, और जवानी की इबादत भी पसंद है, इसलिए अपनी जवानी की आज कद्र कर लो। एक बात मुझे यहाँ याद आई, अल्लाह अकबर, मैं यकीन जाने कोई मुकर्रिर और खतीब आदमी नहीं, मैं सिर्फ अपने दिल का दर्द अपने जवानों के दिल के दरवाजे पे रख रहा हूँ। बहुत तवज्जो से सुनना, मेरी माँ और बहनें मौजूद हैं, उनसे भी कहता हूँ वो भी अपनी जवानी की कद्र कर लें, वो भी अपनी जवानी की हिफाजत कर लें, वो भी जवानी को नेमत जानकर अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकाल लें। अल्लाह अकबर, कहा गया, लिखा गया, कहने वाले कहते हैं एक बड़े मियाँ थे, एक बूढ़े बाबा थे, एक बुजुर्ग थे, बुढ़ापे की वजह से उनकी कमर झुक गई थी, बुढ़ापे की वजह से उनकी कमर झुक गई थी। बुढ़ापे में कुछ भी हो जाता है, अल्लाह अकबर। पहले बुढ़ापे में बीमारियां कम होती थी, अभी तो बहुत बीमारियां होती है। और याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि जो पाप करे उसी को बीमारी होती है, जो नहीं करता है उसको भी होती है, और जो करता है उसको भी होती है। अल्लाह की शान है, लेकिन करने वालों को ज्यादा होती है। अल्लाह 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 अकबर। बड़े मियाँ हैं, उनकी कमर झुक गई है, झुकी हुई कमर से कहीं जा रहे हैं, एक नौजवान लड़के ने देखा, देखने के बाद उस बड़े मियाँ का मजाक उड़ाना चाहा, उस बुड्ढे बाबा का मजाक उड़ाना चाहा। आजकल के नौजवान छोकरे उलमा का मजाक उड़ाते हैं, बड़े मियाँ लोग का मजाक उड़ाते हैं, बूढ़ी औरतों का मजाक उड़ाते हैं। सुन लो, बुढ़े लोगों का मजाक मत उड़ाओ, बूढ़ों का मजाक मत उड़ाओ। मेरे आका फरमाते हैं, जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ गया, जिसको इस्लाम में सफेद दाढ़ी हो गई, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है, अल्लाह उसका ख्याल करता है बूढ़े लोगों का। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, और जब कोई इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जवानी में इसने गुनाह नहीं किया, अब ये बुढ़ा हो गया है, इसके बाल सफेद हो गए हैं, अगर इससे कोई गुनाह हो जाए तो जवानी में नहीं किया था, अगर बुढ़ापे में हो जाए तो इसको लिखना मत बल्कि दरगुजर कर देना। अल्लाह अकबर। अंदाजा
تو فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بڑے میاں لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، بڑوں کی عزت کرو، اور سن لو ادب کرو، کیونکہ 1000 سالوں کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو بڑوں کے ادب کی وجہ سے ملتا ہے، بڑوں کے احترام کی وجہ سے ملتا ہے، بڑوں کی تعظیم کی وجہ سے ملتا ہے۔ بڑے میاں کا مذاق اڑانے کا اس نوجوان لڑکے نے سوچا، بڑے میاں کی کمر جھکی ہوئی تھی، بڑے میاں سے پوچھنے لگا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کمر جھکی تھی نا تو کہنے لگا مذاق اڑانے کی نیت سے بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ لیکن وہ بڑے میاں، وہ بڈھے بابا چڑچڑے نہیں تھے، اللہ والے تھے، ان کو غصہ نہیں آیا، اس لیے کہ کسی بڈھے کو کہیں کمر جھکنے پہ کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو تو اس کو تو غصہ آئے گا۔ لیکن بعض بڑے میاں لوگ اچھے ہوتے ہیں، سبھی اچھے ہوتے ہیں کہ بعض بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس جوان سے جب وہ مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت پیاری بات کہی، کہا بیٹا میں اپنی گمشدہ جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، میری جوانی مجھ سے کھو گئی ہے بیٹا، آج میں وہ جوانی ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تیری طرح میں بھی جوان تھا، ایسی کھیل کود کرتا تھا، جرائم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جوانی چلی گئی بیٹا، اب بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، اب میں سوچتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لوں کھڑے ہو کر، لیکن نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا بیٹا، جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب سوچتا ہوں کہ میں بھی عبادت کے لیے ٹائم نکال لوں، لیکن اب میں وہ جوانی نہیں پاتا، میں جوانی ڈھونڈ رہا ہوں بیٹا، وہ چلی ہوئی جوانی چلی گئی، جوانی میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں کاش کہ وہ وقت واپس آئے، وہ وقت لوٹ آئے، وہ وقت پھر سے مل جائے، لیکن افسوس گیا وقت کہاں ہاتھ آتا ہے۔ اور اس جوان کی انہوں نے اصلاح کر دی، کہا بیٹا ہم جوان تھے، جوانی گزر گئی، ہم پچھتا رہے ہیں، تمہارے پاس جوانی موجود ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو تاکہ تم نہ پچھتاؤ۔ میں بھی اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج جوان ہو، طاقت ہے، قوت ہے، جوا کھیل کر کے جوانی کو برباد مت کرو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، یہ جوا تمہیں برباد کرے گا، تمہاری دولت کو داؤ پر لگا دے گا۔ ابھی یار ایک چانس لے لو، ابھی ایک چانس لے لو، اس لالچ میں انسان گھر کے برتن تک بیچ دیتا ہے۔ سن لو اپنے مذہب میں جوے کی اجازت نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ اکبر، شراب اور جوے سے بچو۔ اللہ فرماتا ایمان والو شراب اور جوے سے بچو، اور اس کے آگے اور بھی فرمایا یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیاب فرمائے گا، اور اگر نہیں بچو گے تو تم غوث پاک کے غلام کیسے، تم غریب نواز کے غلام کیسے، تم صابر پاک کے غلام کیسے، تم قطب کھیری کے غلام کیسے۔ اللہ اکبر، امام غزالی لکھ رہے ہیں، دل کے کانوں سے سنو، حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس نے جوے کے آلات کو اپنے ہاتھ میں لیا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا۔ جس نے جوے کے آلات کو، موبائل میں 3 پتی گیم کھیلنے والوں، ایک دوست کلکتہ میں بیٹھا، ایک سعودی میں بیٹھا، ایک لکھیم پور میں بیٹھا، ایک لکھنؤ میں بیٹھا، سب مل کر انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جوا کھیلتے ہو۔ سن لو قیامت کے دن تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے والوں غزالی کے قول کے مطابق سور کے خون میں رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے۔ اب تمہارا نقصان کیا ہوگا اس نقصان کو بھی سن لو۔ یہ جلسے میں حضرت پیر سید وجیہ الدین صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، مرکزی صاحب موجود ہیں، شورا موجود ہے۔ بولو تمہاری تمنا ہے جلسہ ختم ہو تو ہاتھ چومے، جلسہ ختم